بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه وفي رواية ويحب الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه المسلم. حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس شخص کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کہ نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس سے اس کے نیک کاموں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا اس کے اعمال خیر کا ثواب قائم رہتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعریف کرنا مومن کے لیے فوری خوشخبری ہے اور اصل خوشخبری آخرت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ارائیت الرجل یعمل العمل من الخیر، کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو قال تلک عاجل بشر المؤمن، کہ یہ مومن کو فوری بشارت ہے اور اصلی بشارت تو ہے جو ہے وہ اس کو آخرت میں ملے گی۔ یہ سوال کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا بات سمجھ لیجئے۔ بعض مرتبہ انسان نیکی کرتا ہے، اس نیکی کا فوری اجر اس کو مل جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کی اور جواب میں اللہ رب العزت نے کام بنا دیا، کسی کے ساتھ نیکی کی ادھر سے بیماری ٹھیک ہو گئی، نیکی کی رات کو اچھا خواب آ گیا، کوئی نیکی کی تو کسی نے تعریف کر دی، اور بعض مرتبہ انسان نیکی کرتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین وہ اس چیز کو فوری طور پر دیکھتے تھے، نظر آتی تھی۔ آج کل تو ہمارا زمانہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم عام طور پہ نیکی کرتے ہوئے ہی ڈرتے ہیں، اور نیکی صرف نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، نیکی صرف روزہ رکھنے کو کہتے ہیں، بس اتنی سی بات ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور پھر یہ نیکی بھی ایک رسمی طور پر بنتی چلی جا رہی ہے کہ بس جی میں آیا تو کر لیا، جی میں آیا تو نہیں کیا، جب دل میں آیا تو کر لیا، نہ اس نیکی کی پابندی ہوتی ہے، اور اگر پابندی بھی ہو جائے تو اس نیکی کا وہ اہتمام نہیں ہوتا جس قدر اس نیکی کا حق ہوتا ہے۔ جب اہتمام نہیں ہوتا، دھیان نہیں ہوتا، تو اس نیکی کے اجر کی طرف بھی انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے عمومی طور پر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر دھیان سے، توجہ سے جو لوگ سالکین ہوتے ہیں، اس طریقے کو طے کرتے ہیں، ایک طلب رکھتے ہیں دل میں کہ قرب خداوندی مجھے نماز سے کتنا ملا، میں نے نماز پڑھی، میرے دل کا زاویہ اللہ سے کتنا جوڑا، اور میں نے روزہ رکھا تو میرے دل کی روحانیت کیسے ہوئی، اپنے اعمال کے اوپر انسان کی نظروں میرے یہ نیک اعمال ہو چکے ہیں، میں نے ان کو بڑھانا ہے، ان کو بڑھانے کی فکر ہو، تو یہ ایک فکر جس انسان کو لگ جاتی ہے اس کو پریشانی رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے، تو انسان غیبت سے بچتا ہے، بد نظری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تہجد اور نفلی اعمال کی طرف لگنے کی کوشش کرتا ہے، اور نیکی کے مواقع تلاش کرتا ہے۔ جب انسان ایسے مواقع تلاش کرتا ہے تو اس کو نیکی کا بہت سا اجر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں، اور مجھ سے تو کئی لوگ ایسے ملے ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ نیکی کی تو یہ مل گیا، تو کیا یہ اجر مل گیا، پورا ہو گیا؟ تو یعنی کہ جو میں نے نیکی کی تھی تو اس کا اجر ہو گیا؟ نہیں، یہ نہیں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے اسی وجہ سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم نیکی کرتے ہیں اور نیکی کا ثمرہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ نیکی کی اور اگلے دن کوئی خوشخبری مل گئی، ہم نے یہ نیکی کی۔ ان میں سے ایک یہ کہ میں نیکی کرتا ہوں، جیسے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے گناہ کی نحوست کیا ہوئی۔ کہا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو میرے بچے میری بات ماننا چھوڑ دیتے ہیں، میری بیوی میری بات ماننا چھوڑ دیتی ہے، حتیٰ کہ میرا گھوڑا بھی میری بات ماننا چھوڑ دیتا ہے، کہ جب میں اللہ کی بات ماننا چھوڑ گیا تو ساری مخلوق بھی میری بات ماننا چھوڑ جاتی ہے، اور جب میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری کا عہد کرتا ہوں تو پھر یہی دیکھتا ہوں کہ یہ ساری مخلوقات میری فرما بردار ہو گئی۔ تو ہر نیکی میں ایک اثر ہوتا
ہوتا ہے، ہر برائی میں ایک اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ابعد الملائکہ، فرشتے دور چلے جاتے ہیں، میالن 1 میل، اور بعض روایتوں میں میلین 2 میل، من نطف الابتی، اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہر برائی میں ایک اثر ہوتا ہے، ایسے ہی ہر نیکی میں بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ بعض طبائع مطلب مزاج، بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ اس نیکی کے اثر کو محسوس کر لیتے ہیں، اور بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں جو اس نیکی کے اثر کو محسوس نہیں کرتے۔ بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں جو برائی کے اثر کو محسوس کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک چور وضو کر رہا تھا، تو امام صاحب نے اس کا انتظار کیا۔ جب اس نے وضو کیا، اس نے نماز پڑھی، تو اس کو بعد ساتھ لے گئے کہ بیٹا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دیا کرو، چوری مت کیا کرو۔ حضرت اللہ جانتا ہے، مجھے اس شہر میں کوئی نہیں جانتا، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں چور ہوں؟ کہا کہ تم جب وضو کر رہے تھے تو چوری کا گناہ تمہارے ہاتھ سے دھل رہا تھا۔ تو بعض طبائع ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اثر ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو مولانا مظہر صاحب اور دیگر حضرات ہاکس بے کی طرف لے کے گئے، وہاں پر ہٹ بنے ہوئے تھے، تو کافی سارے لوگ تھے، تو انہوں نے 4-5 ہٹ بک کروائے۔ تو ایک ہٹ میں داخل ہونے لگے تو حضرت والا نے کہا نہیں، یہاں نہیں جانا۔ کیوں؟ کہ یہاں سے گناہ کی نحوست محسوس ہو رہی ہے۔ پھر دوسرے ہٹ میں لے کے، پھر تیسرے میں لے کے گئے، پھر چوتھے میں لے کے گئے، فرمایا نہیں، ان میں سے کسی میں بھی نہیں جانا، میرے دل یہاں پہ تنگ ہو رہا ہے، یہاں پہ گناہ کی نحوست محسوس ہو رہی ہے مجھے، باہر چلو۔ تو کچھ دیر باہر رہے اور پھر خانقاہ واپس آ گئے۔ کہا کہ میں زیادہ دیر وہاں نہیں رہ سکتا کہ مجھے وہاں پر گناہ کی نحوست محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کبھی دکھا دیتے ہیں، یہ ہر ایک عام آدمی کو یہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ جو اللہ والے جو ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں تو اللہ انہیں یہ چیزیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ گناہ میں نحوست ہوتی ہے، بعض مرتبہ ان کے حساس پن کو اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں اور بعض مرتبہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہر گناہ میں اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر جو ہے اس کا اثر کبھی کبھی اللہ انسانیت کو دکھا بھی دیتے ہیں، اور بعض روایات میں بھی اس کا ذکر ہے جیسے میں نے یہاں پر بتایا۔ ایسے ہی نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے، اس نیکی کے اثر کی وجہ سے کبھی لوگ عزت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو یہ ڈر ہوا کہیں نیکی کا صلہ یہی تو نہیں مل گیا کہ یہ جو اثر ہو گیا ہے تو یہ نیکی کا صلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو ابتدائی بات ہے، یہ تو ابتدائی بشارت ہے، اصل اجر اس کا آخرت میں ملے گا۔ تو یہ فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کو جلد جو بشارت ملتی ہے یہ وہ ہے، آگے اثر تو ہو اس کا ہے، وہ آخر میں محسوس ہوگا، آخرت میں پتہ چلے گا، دنیا میں اس کا اثر محسوس نہیں ہوگا، یعنی کہ آخرت کا اجر ضائع نہیں ہوگا، آخرت کا اجر انشاءاللہ ضرور بے ضرور ملے گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔